गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो टर्मोइल है या जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से। तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मैं भी कर रहा हूं मेरा जो चैनल है इसके ऊपर, और बाकी भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पॉलिटिकल टर्मोइल की बात हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और जो सिक्योरिटी की करंट सिचुएशन है, स्पेशली हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं, बल्कि वो वर्स्ट की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिन मेरी यकीनन आपने वीडियो देखी होगी, टांक में जो एफसी के जो फोर्ट था उस पे अटैक हुआ था। उस अटैक की जो मज़ीद डिटेल्स आई हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। और मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि वो वाले तरीके अब दोबारा से शुरू किए जा चुके हैं, जो टीटीपी इससे पहले, आज से कई साल पहले जिस तरीके से वो अटैक करते थे, उस तरीके से उन्होंने दोबारा वो तरीक़ाकार शुरू किया हुआ है। आईएसपीआर के मुताबिक 8 लोगों की जानें गई इस हमले में। लेकिन डिटेल्स क्या है मैं आपको बताता हूं, कितने टीटीपी के लोगों ने हमला किया, तरीकाकार क्या था, और नंबर ऑफ कैजुअल्टीज टू द पाकिस्तान आर्मी या एफसी वो क्या है, वो डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और उस डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूंगा, जिन जिन लोगों ने फ़खर यूसुफज़ई ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन दबाना और बेल आइकन के साथ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं टांक अटैक की, और साउथ वज़ीरिस्तान के साथ वाक़या इलाका है टांक, और सेंसिटिव इलाकों में इसका शुमार होता है, नो डाउट अबाउट इट। वक्तन फ़ौक्तन ऐसे छोटे मोटे वाक़यात तो टांक में रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन इस तरह का बड़ा और डेडली अटैक जो है ये शायद कई सालों के बाद हुआ है। और एफसी का फोर्ट है वहाँ पे उनका, आप उसको एक एफसी हेडक्वार्टर या रीजनल हेडक्वार्टर के तौर पे भी ले सकते हैं। वहाँ पे ये लोग इस तरीके से इंटर हुए कि ये बाकायदा लेडर्स ले आकर, सीढ़ियाँ ले आकर, उसके ज़रिए ये दीवारों पे चढ़े, दीवारों से ये अंदर कूदे, और उसके बाद इन्होंने अपनी जो कार्रवाई है स्टार्ट की है। अगर हम इस तरीके को देखें तो 2014, 16 दिसंबर 2014 जब एपीएस पेशावर पे हमला हुआ था, वहाँ पे भी उन लोगों ने सीढ़ी का इस्तेमाल किया था, और उसके ज़रिए उन्होंने जो दीवारें थी वो पलांग कर, और वो स्कूल के अंदर वर्सक रोड पे पेशावर में वो इंटर हुए थे। सेम लाइक दैट इन्होंने यहाँ पर भी वो तरीक़ाकार अपनाया है। अब एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि इतने सेंसिटिव एरिया में एफसी डिप्लॉय है, उनका फोर्ट है, वहाँ पे वो लोग हैं। पेशावर में भी बहुत सारी जगहों पे पोर्ट्स वगैरह में एफसी के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पेशावर की सिचुएशन शायद उस तरह की नहीं है। लेकिन टांक अगर हम ले लें, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान ले लें, बाजोड़ ले लें, या इसके एडजॉइंट इलाके औरकज़ई ले लें, ममंद ले लें, तो ये इलाके और तरीके से हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ इंसर्जेंसी कम और ज़्यादा तो हो रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। तो मतलब क्या कोई इस तरह के जिसे कहते हैं कि पोस्टें नहीं थी दीवारों के साथ नॉर्मली? अगर मैं बात करूं आपको अभी की सिचुएशन की, जहां पे भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं पाकिस्तान के किसी भी सिटी में हो, एयर बेसेस हैं या बाकी चीजें, तो उनकी दीवारों के साथ बाकायदा पोस्टें बनी हुई है, उस पे लाइट्स लगी हुई हैं, और उसके साथ साथ उस पे सिक्योरिटी कैमरास, और उन पोस्ट्स में बाकायदा उनके जो भी लोग होते हैं गार्डिंग करते हैं वो, और वहां पे वो 24/7 वो मौजूद होते हैं। और उसकी वजह से एक चीज हम बेशक कुछ भी कह दें, लेकिन उसकी वजह से जो जिस तरह हमारा कामरे के ऊपर अटैक हुआ था, इसके साथ साथ हमारे बाकी कुछ एयरबेसिस पे, स्वांगली एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ था, मेहरान एयरबेस कराची पे हमारा अटैक हुआ था, तो वो चीजें अब कम हुई हैं, उस पे कमी आई है। लेकिन ये वाला अटैक होने के बाद लगता ऐसे है कि ये लोग जो अटैकर्स हैं, यानी टीटीपी, उन्होंने, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। उन्होंने अब वहां पर
ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹف ٹائم دینا شروع کیا ہوا ہے ہماری فورسز کو، اور وہ اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن جسے کہتے ہیں کہ لوگ ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ اگر اس حصار کو ہم توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً ان کا اگلا ٹارگٹ جو ہے میں کہتا ہوں کہ خدا نہ کرے لیکن ان کا اگلا ٹارگٹ ہمارے باقی شہر ہو سکتے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے ہو یا وہ بلوچستان کے ہو یا اسلام آباد ہو یا پاکستان کے باقی سٹیز ہوں. کیونکہ فرنٹ پہ یہ لوگ موجود ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ اور یقیناً جن جن لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں یا وہ شہادت ان کو ملی ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے فرنٹ لائن پہ لڑنا ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ جس لوگوں سے لڑ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ مطلب وہ آرڈنری لوگ نہیں ہیں. تحریک طالبان کے لوگ بھی ویل ٹرینڈ ہے، ویل اکوپڈ ہے، اور ایک مطلب ان کے پاس ایک مائنڈ گیم بھی بہت اچھی وہ لوگ کھیلتے ہیں. اس میں یہ بات میں بھی مانتا ہوں اور میرے خیال ہمارے سیکیورٹی کے ادارے زیادہ بہتر واقف ہیں ان چیزوں سے. ہم تو چلے دور سے دیکھتے ہیں لیکن وہ قریب سے ان کی مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے ایک ینگ آفیسر سے بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے، تو اس نے مجھے ایک بات کہی کہ آئی واز ڈپلائڈ ان وزیرستان، تو کہتے کہ وہاں پہ ایسی چیزیں ہوئی کہ مطلب قرآن کو، دا ہولی بک، اس کو درمیان میں سے کاٹ کے ایکسپلوزیو بھرا ہوتا تھا، اور جیسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس کو اٹھاتے تھے یا کھولتے تھے تو بلاسٹ ہو جاتا تھا. کہتے ریڈیو ٹرانسمٹ جو ہے ریڈیو سیٹس جو ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ریڈیو ہی زیادہ ایک میڈیم ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں. مختلف جو چینلز ہیں پاکستانی یا باہر کے، وائس آف امریکہ، بی بی سی، اس طرح کے، بی بی سی پشتو، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، یہ چیزیں بہت زیادہ سنی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بھی ایک ان کا طریقہ کار ہوتا تھا. باقی مختلف خیر انہوں نے باتیں بتائی کہ یار یہ چیزیں، لیکن اب ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ یار اب ہمارے جو لوگ جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک بی ڈی ایس یعنی بم ڈسپوزل اسکواڈ والے لوگ وہاں پہ نہیں پہنچتے اور اس کو چیک یا کلیئر نہیں کرتے. تو میں مانتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھا فورس نے اس لڑائی میں، لیکن جتنا بڑا نقصان یا جتنی بڑی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی شاید وہ میرے خیال میں اس سے باہر ہے، ہماری سوچ سے، ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے. جانی اور مالی دونوں نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا تھا اور پڑ رہا ہے. بیچ میں سے ایک گیپ آیا تھا لیکن اب دوبارہ سے یہ چیز شروع ہوئی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید نے فیونرل میں شرکت کی. وہ بتاتے ہیں کہ 8 لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ جا چکی ہیں، لیکن جو لوگ کچھ بتاتے ہیں، آزاد ذرائع بتا رہے ہیں کہ نہیں، کیجوالٹیز اس سے زیادہ ہیں. 8 ہوں تب بھی کم نہیں ہے، اگر 8 سے زیادہ ہے تب بھی کم نہیں ہے کہ آپ کے فورسز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ایک کریٹیکل سچویشنز میں. یہ کہوں گا کہ ہمارے فورسز کو اس وقت جو ویسٹرن بارڈر ہے ایک دفعہ پھر اس پہ ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، جو میرے خیال میں بہت ہی خطرناک ہے. لیکن اس سے کیسے نمٹا جائے گا یہ میں ہر دفعہ سوال اٹھاتا ہوں، اور یقیناً پلاننگ ہوتی ہے، مختلف آپریشنز بھی چل رہے ہیں، لیکن فی الحال ایسے لگ رہا ہے کہ ہم جو مرضی کہہ دیں، ہم بے شک اس بات کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ فی الحال ٹی ٹی پی کا جو پلڑا ہے وہ باری نظر آ رہا ہے. کیونکہ جو بھی حملہ وہ لوگ کر رہے ہیں اس میں ہمیں ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں جو بھی قدم اٹھائے جا رہے ہوں گے یا جو بھی اسٹریٹجیز ہوں گی، کیونکہ وہ فورسز کی رسپانسبلٹی ہے، ان کا کام ہے، ہم لوگ ان خبروں کو رپورٹ کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ڈر اور خوف سب پاکستانیوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کس مطلب عذاب سے گزرے ہیں. غلطی جس کی بھی تھی، میں یہ نہیں اب اس کو دہرانا چاہتا کہ وہ کن کی پالیسیز کی وجہ سے ہم اس
مشکل ترین دور جو ہم نے 10 سے 15 سال کا گزرے ہم، اور اب دوبارہ خدا نخواستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی سخت اقدامات لینے کی ضرورت ہے، افغانستان کے ساتھ بات چیت کی بھی سخت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کے سچویشن کے اوپر شاید جتنے اقدامات ہوئے ہیں میرے خیال دیٹ از ناٹ انف فار دا سچویشن، فار دا کرنٹ سچویشن. تو میرے خیال میں اس کے اندر اور چیزوں کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے تقریباً 7 جو پرانے فاٹا کے ڈسٹرکٹس ہیں وہ موجود ہے، اور یہ سب سے سینسٹیو ایریاز ہمارے مانے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دونوں فورسز نے ایک دوسرے کو جوائن کیا ہوا ہے، اور پھر آپ 2 فرنٹ وار لڑ رہے ہیں، ایک طرف بلوچستان اور یہ یوں ہے بالکل، اور یہاں پہ خیبر پختونخوا، دونوں جگہوں پہ آپ کے اوپر یعنی ہماری فورسز کے اوپر سخت ترین ڈیڈلی قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا کچھ اپڈیٹس ملی تھی اس ٹانک اٹیک کے حوالے سے، لیکن اب اس کو کیسے مزید اس کی پروٹیکشن کی جائے گی، یقیناً لاجسٹک سپورٹ بھی پہنچی ہوگی. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو حملہ تھا یہ تقریباً 8 گھنٹے تک جاری رہا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ 8 لوگوں سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہاں پر، کیونکہ وہاں پہ صرف 8 لوگ نہیں ہیں، پورا کیونکہ جو کیمپ ہوتا ہے یا جو فورٹ ہوتا ہے کافی بڑا، اور وہاں پہ ڈپلائمنٹ لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو لوگ جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، یقیناً ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سب، لیکن کب تک، اس کا اینڈ کب اور کیسے ہوگا؟ اس جنگ کا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن کم ہو سکتی ہے. کب ہوگی یہ انتظار ہمیں یقیناً رہے گا. اور سیکیورٹی ایجنسیز سے ہم سنتے رہتے ہیں مختلف ان کی جو کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہے یا میڈیا ٹاک ہوتی ہے یا پریس ریلیزز ہوتی ہے، لیکن فی الحال سچویشن ایسی نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہوتا ہے. خیر اینی وے، یہ ایک نیوز اپڈیٹ تھی، ٹانک کا ایک فالو اپ تھا، ٹانک اٹیک کا فالو اپ تھا. جو بھی اپڈیٹس اس سے ریلیٹڈ یا اس ریجن سے ریلیٹڈ جو بھی آئے گی تو آئی ہوپ سو آپ اس کو دیکھ سکیں گے فخر یوسفزئی آفیشیل کے اوپر. تو ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.